جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے مرکزی چیئرمین اختر اقبال ڈار۔ آج انہیں یہاں پر بانی پاکستان کے اعظم جناب کی سالگرہ کے کہتا ہے، آئیے سے پوچھتے ہیں کہ آج کے دن سے ان کو کیا پیغام ہے۔ یہ ڈھک بتائیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی قومی مشاہیر کے سلسلے میں ان کی یوم ولادت کے سلسلے میں تقاریب منعقد کرنا بڑی اچھی بات ہے، اور یہ جلسے ریلیاں منعقد کرنا اچھی بات ہے، بٹ باٹم لائن ہے کہ جو ان کا دکھایا ہوا راستہ ہے، جو ان کے ارشادات و فرمودات ہیں، کیا اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ایسی تقاریب خود کو زندہ رکھنے کے لیے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے کرتی ہیں۔ ان کا موٹو یہی ہوتا ہے، ان کا ایم یہی ہوتا ہے، بٹ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو زندہ رکھنے کے لیے، خود کو زندہ رکھنے کے لیے ایسی تقاریب کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے جو ہمارے قومی اور بھی قومی لیڈر ہیں، جو قومی مشاہیر ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل پیرا ہو کے، ان کے ارشادات و فرمودات پر چلتے ہوئے، اور ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں، اگر ہم ان کو رول ماڈل کہتے ہیں، اگر ہم ان کو قائد کہتے ہیں، تو ان کے اندر جو صفات ہیں وہ ہم کو خود اوپر امپلیمنٹ کریں گے، تو دین وی کین سے کہ وی آر سیلیبریٹنگ دس ون۔ یہ اس کا پھر خراج تحسین پیش کرنے کا یہ حقیقی حق ادا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب ایسا سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم کے رحلت کے بعد پاکستان کو ان جیسا لیڈر میسر نہیں آیا، یا اس بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ بالکل صحیح کہتے ہیں آپ کہ 75 سال گزر جانے کے بعد آج بھی ہم تنزلی کا شکار ہیں، اور جو لیڈرشپ ہمیں میسر آئی، یہ لیڈرشپ ووٹ کی تدلیل کرتی رہی، اور یہ ووٹ کی تدلیل جنرل ایوب کے وقت سے شروع ہو گئی، اور فاطمہ جناح کے ووٹ کی تدلیل کی جو آج تک جاری ہے۔ اور میں کہتا ہوں جب تک یہ کھیل بند نہ کیا گیا، جب تک یہ بند نہ کیا، پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا۔ اور اس کے لیے میرا میسیج ہے کہ موجودہ سلیکٹڈ اور سابقہ سلیکٹڈ یہ مل بیٹھ کے قوم سے معافی مانگے، اور قوم سے معافی مانگے ایسی ڈرافٹنگ کریں جس سے الیکشن چوری اور ووٹ چوری کے راستے بند ہو سکیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی گریسفلی ایسا ایک کردار مختص کر دیا جائے کہ آئندہ کوئی ایسا ووٹ چوری نہ ہو سکے، الیکشن چوری نہ ہو سکے۔ جس پاکستان کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا وہ اثر گیا، آج پاکستان دیکھ رہے ہیں، کیا یہ وہی پاکستان ہے یا اور پاکستان ہے؟ نہیں، آج بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ آفٹر 75 ایئرز آج جو جس مقصد کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، جو بڑی اباء و اجداد کی قربانی کے بعد معرض وجود میں آیا، آج وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، اور آج مایوسی کا یہ عالم ہے کہ اگر میں نے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس قوم کو کشن دیں تو 1947 سے بڑی ہجرت ہو سکتی ہے۔ یہ المیہ ہے ہمارے لیے۔ اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں، جو میں نے اکثر کہتا ہوں، جو میرے پارٹی کا منشور بھی ہے، کہ شرک کی نفی کرتے ہوئے، اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہوئے، خود صحابی کے عمل سے گزرتے ہوئے، جزا و سزا کے عمل کو فوز کرتے ہوئے، صحیح سمت مثبت پیش رفت کرتے ہوئے، کرپشن کی موت کو جب تک قانون نہیں بنایا جائے گا تب تک یہ پاکستان سروائیو کرنے والا نہیں ہے۔ جیسا یہ کہا جاتا ہے کہ دو قومی نظریے پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے، پھر دو قومی نظریہ دفعہ کیسے ہوا، نظریہ ضرور کیسے آیا، اس میں ذمہ دار کون ہے؟ نظریہ ضرور ہمیشہ نظریہ ضرورت نے پاکستان کو تباہ کیا ہے، اور آج بھی جب ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے تو نظریہ ضرورت پر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے ووٹ چوری نہ ہونے کی، کیا 2024 کے انتخابات میں ووٹ چوری نہیں ہوئے، اور کیا اس بارے میں جو تحریک انصاف کا جو مطالبہ ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں، لیکن باٹم لائن از دس کہ یہ بات یہ ہے کہ مولا علی کی جو فرمان تھا نا، ایک مرتبہ خاتون گئی، انہوں نے کہا جی میرے بیٹے کے دانت میں درد ہے، انہوں نے کہا آپ کل آئیے گا، کل وہ پھر گئی تو انہوں نے کہا جی کل مولا علی آپ کل ہی کہہ دیتے گڑ نہیں کھانا، انہوں نے کل میں نے خود گڑ کھا رکھا تھا۔ سو انہوں نے یہ ان کا سانس ٹھیک ہے، بٹ آپ دیکھیں کہ آپ جو 2018 کا لندن پلان تھا اس کے تحت کون لوگ آئے، 2024 کے لندن پلان کے تحت یہ لوگ آ گئے۔ یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے کا قوم کو کہتے ہیں، کیا عمران خان نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں پڑھی؟ ٹھیک ہے، نواز شریف نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں پڑھی؟ اگر انہوں نے نہیں پڑھی بڑے نکمے ہیں، اگر انہوں نے پڑھی ہے پھر بھی بڑے نکمے ہیں، اس سے سیکھا کچھ نہیں۔ یہ ہمیں کہتے ہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں۔ مائی پوائنٹ آف ویو از دس کہ اگر میں ایگری کرتا ہوں یہ الیکشن چوری ہوا، ووٹ چوری ہے، بٹ آپ 2018 میں آپ نے 20 سیٹ چوری کر لی، انہوں نے 80 کر لی۔ ڈاکٹر صاحب یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اور حکومت کے، کیا سمجھتے ہیں یہ قائد اعظم کے پاکستان کے مفاد میں یا ذاتی سیاسی مفاد ہیں دونوں کے؟ میں ان مذاکرات کو
कोई नतीजा निकलता और नहीं समझता देखता, क्योंकि बात बार लोग की दोनों तरफ नहीं है। तमाम लोग किसी के ऊपर किसी की डायरेक्शन के ऊपर ये काम करने वाले, किसी की डायरेक्शन के ऊपर ये कठपुतली हैं, और जो मसरूफ इमरान खान साहब हैं उनका कोई पता नहीं है कि वो किस वक्त क्या यू टर्न ले जाए। जो बंदा यू टर्न के ऊपर भाषण देता है, व्हाट आई कैन से फॉर दैट, उसलिए मैं क्या कह सकता हूँ। डॉक्टर साहब आखिर में ये बताइएगा कि पाकिस्तान को क्या समझते हैं, कैसी लीडरशिप हो या उसमें क्या क्वालिटियां हो, या आप समझते हैं कि कौन पाकिस्तान को क़यादत के पाकिस्तान के ख्वाब भी कर सकता है? कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा मसीहा हमारे पास है जिससे हम ये व्यवस्था कर सकते हैं? देखिए जी, मेरी बात सुने, जो मैं नारा लेके निकला हूँ, मैंने अभी कहा है कि वोट पे ज़दों वालों ने भी तजरील की वोट की, अच्छा, एशियन टाइगर बनाने वालों ने भी इसको भीगी बिल्ली बना दिया, ठीक है कशकोल पकड़वा दिया जी। रोटी कपड़ा और मकान वालों ने भी इसका बेड़ागर किया, और जो रियासत मदीना वालों ने क्या किया, ये सबके सामने है। पाकिस्तान की बका इसी में है। जो चीफ जस्टिस हैं बलूचिस्तान के पहले थे, वो क्या नाम उनका, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने कहा और बड़े लोगों ने कहा, उनकी इसी में सर्वाइव इसी में जज़ा सज़ा में। अल्लाह ताला ने आपकी दोज़ख जन्नत क्यों बना रखी है? अल्लाह ताला ने बना रखी है ना जी। तो जब तक आप जज़ा और सज़ा को अमल को फोकस नहीं करेंगे, आज तक किसी को सज़ा हुई? पाकिस्तान को नुकसान किसने पहुंचाया है? दहशतगर्दी के करप्शन में? करप्शन। तो आप जो बात कर रहे हैं सजाएं वो समझ रही, इसके लिए आप खतूत लिख रहे हैं अदलिया को, सियासतदानों को, ये इसकी जो सजा आपने नारा दिया है कि पाकिस्तान बचाना है तो करप्शन की सजा मौत ये मुकर्रर करवाना है? इंशाल्लाह जी, मैं अल्लाह ताला के हाँ, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस नारे पे लोग कान धरेंगे, ये नारा स्प्रेड होगा, ये नारा कौमी नारा बनेगा। जब ये कौमी नारा बनेगा, फिर ये कानून बनेगा, और जब ये कानून बनेगा फिर पाकिस्तान सर्वाइव करेगा। क्या आप इंतखाबात माजी करीब में देख रहे हैं कि बीच में देख रहे हैं पाकिस्तान की जो हालात, इसके हालात? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन मैं नहीं देखता कि अभी इंतखाबात आ रहे हैं। अभी 2-3 साल तक मैं इंतखाबात नहीं देखता। बहुत शुक्रिया, ये थे अख्तर इकबाल साहब जो हमसे बात कर रहे थे।